اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک کا ورد کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ نورانی جلسہ جو حضرت امام علی مقام نواس رسول جگر گوشے بطول سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہے، جس کا یہ 9واں جلسہ ہے، 9واں بیان ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. آج محرم الحرام شریف کی 8 تاریخ گزر کر کے 9ویں تاریخ لگ گئی.
مسلسل چاند رات سے اب تک ہم لوگ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور دوسرے عنوانات پر بیانات سنتے رہے۔ میں نے کل کے اعلان کے مطابق آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بیان کا عنوان ہے محبت اہل بیت یا فضائل اہل بیت، لیکن آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ آثار سن لیجئے تاکہ طبیعت کی جولانی دین کی باتوں کے سننے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک کیف، ایک سرور اور مرد مومن کو اطمینان حاصل ہو۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک ہوتی رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ زمین و آسمان، چرند و پرند، شجر و حجر، نباتات، جماعتات، جتنی چیزیں ہیں اپنی اپنی زبان میں سب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ مرد مومن بھی کبھی کبھی اپنے آقا کی بارگاہ میں محبتانہ ماحول لے کر کے اپنے ضمیر کی آواز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، عقیدتوں کا پھول نچھاور کرتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحم و کرم کا بادل برسا اور اس کے چھینٹ کے ذرہ برابر بھی قطرے ہمارے اوپر پڑ گئے تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ دل ہے بے قرار، آقا دل ہے بے قرار، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ یا رسول اللہ زمیں پیاسی ہو، جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے، سرخیاں پھوٹیں، یا حبیب اللہ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے، سرخیاں پھوٹیں،
کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ سج گیا عرش کئی اٹریاں لاگی، حور و ملک کی بجریا، چندرما نور لٹاوے لاگ، چندرما نور لٹاوے لاگ۔ آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری۔ اور بن موسم کے پھل گئے بگیا، پھولون سج گئی ڈاری، ڈولے خلد کئی مستو بیریا، چندرما نور لٹاوے لاگ، چندرما نور لٹاوے لاگ۔ کانکر پاتھر جیب پائی کے نعت نبی سناویں، کانکر پاتھر جیب پائی کے نعت نبی سناویں۔ سب نبیان مل عید مناویں، جھومیں گلے لگاویں، برسے رحمت کی بدریا، چندرما نور لٹاوے لاگ، چندرما نور لٹاوے لاگ۔ سج گئے عرش کئی اٹریا لاگی، حور و ملک کی بجریا، چندرما نور لٹاوے لاگ، چندرما نور لٹاوے لاگ۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبگیری۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ اور یہی 5 تو ہیں بیدم مقصود کائنات، یہی 5 تو ہیں بیدم مقصود کائنات، حسن و حسین، فاطمہ علی مصطفیٰ، حسن و حسین، فاطمہ علی مصطفیٰ، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دے دیا بات نہ جانے دی، سر دے دیا بات نہ جانے دی۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد آپ نے جب آخری پیغام سنایا لوگوں کو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصروفیت تبلیغ کی بڑھ گئی۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تبلیغیت کی مصروفیت بڑھی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حیات ظاہری گزارنے کے لیے لوازمات کی ضرورت ہے، اخراجات کی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ، ہم صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کچھ نذرانہ پیش کر دیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، آقا کے حالات ظاہری کے لوازمات کو ہم لوگ دیکھ کر کے آپس میں طے کیے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے اس مشورے کو آپ قبول فرما لیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ مشورہ عرض کیا،
اور بارگاہ رسالت میں آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے گزارنے کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کو نازل فرما دیا۔ جبریل میرے محبوب کے شیدائی، میرے محبوب کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب کو تبلیغ دین پر ان سے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب کو تبلیغ دین پر ان کے زندگی ظاہری کے لوازمات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب نے جو تبلیغ دین کیا اور ان سب کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لائے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کا راستہ دکھا دیا ہے، میرے محبوب کو یہ سب کیا دیں گے؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آیات کریمہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا پر وحی نازل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سب سے تبلیغ اسلام پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ میرے آقا کسی سے کیا لیں گے؟ میرے آقا کا کرم تو یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی سائل واپس ہی نہیں جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے مرد مومن، تو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داد و دہش کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، خود بھیک دے اور خود کہیں مانگتے کا بھلا ہو، کیوں کوئی تیری گلی میں روادار سادہ ہو، کیوں کوئی تیری گلی میں روادار سادہ ہو، جو راہ گدا جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا۔ اللہ اکبر۔ محبوب تم فرما دو کہ مجھ کو تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ہاں محبوب ایک بات کہہ دو اپنے شیدائیوں سے، صحابہ سے ایک بات یہ بتا دو، الا المودۃ فی القربا، ہاں میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہی میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ محبوب میرے بندوں کو اپنے شیدائیوں کو یہ بتا دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ میں خدمت دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا ہوں، سوال نہیں کرتا ہوں، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابت کا، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ کس سے محبت کا پیغام نشر کیا جا رہا ہے؟ تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرابتی اہل البیت، میرے قرابت دار میرے گھر والے ہیں۔ آقا کریم سے پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ گھر والوں میں کون ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں فاطمہ، حسن، حسین، علی، یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان چاروں کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں رب بیان فرماتا ہے الا المودۃ فی القربا، مگر قرابت داروں سے محبت چاہیے، مودت چاہیے، ان سے لگاؤ چاہیے، دلی محبت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے احترام اور عظمت کو ملاحظہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہیں، رب تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی محبوب تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے آلودگی کو پاک کر دے، خوب انہیں صاف ستھرا کر دے۔
آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا. محبوب تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو خوب خوب پاک کر دے، خوب خوب ستھرا کر دے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ اپنے حبیب کے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تشریف لائے، آواز دیا فاطمہ ادھر آ جاؤ، علی ادھر آ جاؤ، حسن ادھر آ جاؤ، حسین ادھر آ جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کے حجرے پاک میں تھے. یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے حجرہ میں نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں حضرت فاطمہ گئیں، بیٹھ جاتی ہیں. حضرت علی گئے، بیٹھ گئے. حضرت امام حسن گئے، بیٹھ گئے. حضرت امام حسین گئے، بیٹھ گئے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزمل جو چادر شریف آپ اوڑھا کرتے تھے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم اپنی چادر کو سمیٹ لو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس چادر پاک کی تعریف رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے. نبی نے اپنی اس چادر کو پھیلا دیا اور حضرت علی کے سر پر، فاطمہ کے سر پر، حضرت امام حسن و حسین کے سر پر ڈال کر کے میرے آقا اس کے اندر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اللہم اولئک اہل البیت ویطہرکا تطہیرا. اے پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو خوب خوب پاک فرما دے، خوب خوب صاف فرما دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نورانی چادر میں ان نفوس قدسیہ کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پاکی کی دعا مانگ رہے ہیں اور رب تعالیٰ پاک فرما رہا ہے. تو رب تعالیٰ جسے پاک فرما دے وہ ناپاک کب ہوگا؟ رب تعالیٰ جب آلودگیوں سے دور کر دے تو اس کے اندر آلودگی کیسی ہوگی؟ نہ اس کے جسم پر کوئی آلودگی ہوگی، نہ اس کے ذہن و فکر میں کوئی آلودگی ہوگی، نہ اس کے مشن میں کوئی آلودگی ہوگی، نہ اس کی تحریک میں کوئی آلودگی ہوگی. اللہ نے حضرت علی کو پاک فرما دیا، حضرت فاطمہ کو پاک فرما دیا، حضرت امام حسن کو پاک فرما دیا، حضرت امام حسین کو پاک فرما دیا. اب ان کا کام بھی پاک ہے، ان کا نام بھی پاک ہے، ان کی تحریک بھی پاک ہے، ان کا اقتدار بھی پاک ہے، ان کی حکومت بھی پاک ہے، ان کی سرداری بھی پاک ہے، یہ مکمل پاک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو سرکار کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہیں، عرض کرتی ہیں اور یا رسول اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ تم خیر پر ہو، ام سلمہ تم بھلائی پر ہو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے لیے فرمایا میرے آقا کے لیے خصوصی قرابت دار یہی ہیں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان نفوس قدسیہ سے کتنی محبت ہے. دیکھو ایک آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ بھی انہی نفوس قدسیہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے. اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت کریمہ بھی انہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہے. اب تیسری آیت دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا اور نجران کے عیسائیوں کو پتہ چلا تو نجران کے 14 عیسائی جس میں علم والے تھے ان میں ایک بہت بڑا ان کا عالم تھا، یہ سب کے سب آئے اور کہا محمد آپ نبی ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں ہم نبی ہیں. ان لوگوں نے مباہلہ کے لیے چیلنج کر دیا. مباہلہ کہتے ہیں کہ جب جانبین میں اختلاف ہو تو دونوں ایک دوسرے پر بد دعا کریں اور اللہ کی لعنت بھیجیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہیں مٹا دیتا ہے، وہیں فنا کر دیتا ہے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مباہلہ کی دعوت دے دی ان عیسائیوں نے. ان نصارہ نے کہہ دیا کہ ہم محمد آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو، ہم تمہارے لیے بد دعا کریں، ہمارے اوپر تم اللہ کی لعنت بھیجو، جو صحیح ہوگا وہ بچ جائے گا، جو غلط ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مباہلہ کا چیلنج کیا گیا، آپ ذرا قربان جائیے،
مباہلہ رسول کی طرف سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، مباہلہ نصارہ پیش کر رہے ہیں، مباہلہ نصارہ کی جانب سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہل کسی کے لیے نہ دعائے ہلاکت کی ہے اور نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہل میں ناراض ہوئے ہیں۔ اگر نبی کونین نے کسی کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے تو سب سے پہلے مجرم کی طرف سے جرم ہو رہا ہے، سب سے پہلے گستاخی کر رہا ہے، تب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان فیض ترجمان سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کی دعوت دے دی ہے، محمد تم ہمارے لیے ہلاکت کی دعا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ منظور فرما لیا، چلو ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا ہم اپنے بال بچوں کو لے کر آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں، لیکن وہ اپنے بال بچوں کو لے کر کے نہیں آئے، 14 نجران کے عیسائی چل پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو بلا لیں، اپنے بال بچوں کو بلا لیں، تم بھی اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو بلا لو اور ایک دوسرے پر بد دعا کرے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے انفسنا ابنانا، اس طرح کی آیات کریمہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چیلنج کو قبول فرماتے ہوئے کہا آؤ ہم تیار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں، میدان میں مباہلہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی آ جاؤ، حضرت علی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، بیٹی آؤ، حضرت فاطمہ آ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین کو بلایا، یہ دونوں بھی آ گئے ہیں۔ یہ 5 نفوس قدسیہ مباہلہ کے لیے چل پڑے، ان کو پنجتن کہا جاتا ہے۔ پنج کے معنی ہوتے ہیں 5 اور تن کے معنی ہوتے ہیں جسم۔ یہ 5 نورانی اجسام رب کی بارگاہ میں ان عیسائیوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے میدان میں ان کے مقابلہ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کے چلنے کا انداز تو ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ، علی تم فاطمہ کے پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت امام حسن کو داہنی طرف کر دیا، حضرت امام حسین کو بائیں طرف کر دیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ کا وقار بھی تو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے نشان قدم کو بھی کوئی دیکھے، اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ تم ہمارے پیچھے پیچھے چلو۔ نبی کونین کے قدم پاک پر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے قدم کے نشانات پڑ رہے ہیں اور حضرت خاتون جنت کے نشان قدم پر حضرت علی کے نشانات پڑ رہے ہیں۔ نیچے باپ کے قدم پاک کے نشانات ہیں اور بیچ میں آپ کے قدم پاک کے نشانات ہیں، اوپر شوہر کے قدم پاک کے نشانات ہیں۔ فاطمہ کے قدم کا نشان بھی کوئی نہ دیکھے۔ حضرت رسول کونین تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کی بیٹی حضرت خاتون جنت بھی چلی جا رہی ہیں، حضرت علی بھی چلے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول نے اور صحابہ کو کیوں نہیں بلایا تھا اور اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بلایا تھا؟ تو اس میں نہ بلانے میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی معاذ اللہ کوئی ہتک ہو یا گھر والوں کی کوئی ہتک ہو، نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ محبوب کہہ دو وہ اپنے گھر والوں کو بلا لیں، تم اپنے گھر والوں کو بلا لو، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ ظاہر کر دیا اور اظہار عظمت کے لیے یہ کام سب کے سامنے فرما دیا کہ دیکھو میرے گھر والے خاص کر جو ہیں اور میرے قرابت دار جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن و حسین ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چل رہے ہیں، میدان میں 14 نصرانی آ کر کے پہنچ گئے۔ ان کا بڑا عالم جو تھا دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً اپنے نصارہ سے کہا اپنی جماعت سے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا کیا بات؟ کہا محمد سے مباہلہ نہ کرنا، جن صورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں اگر محمد نے بد دعا کر دی اور محمد کے دائیں اور بائیں چلنے والے جو چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے آمین کہہ دیا تو پھر دنیا میں کوئی عیسائی بچے گا نہیں۔ وہ میں اس نورانی چہرہ دیکھ رہا ہوں، وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ نجران کے عیسائی مناظرہ کرنے سے الگ ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے لیے مباہلے کی آیات نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول نے مباہلے کی آیات میں ان نصرانیوں پر بد دعا کرنے کے لیے انہی نفوس قدسیہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے
آپ ذرا تاریخیں اٹھا کر کے پڑھو تو دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ سرکار کو اپنے سارے گھر والوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سارے گھر والوں میں سرکار کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ اور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں زوجہا، اور ان کے شوہر سے۔ مردوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور عورتوں میں اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے نور سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ایذا دیا اس نے مجھے ایذا دیا، جس نے مجھے ایذا دیا اس نے اللہ کو ایذا دیا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ میری بیٹی ہے جس نے میری بیٹی کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا، جس نے میری بیٹی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو تمام جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو تمام عورتوں میں دنیا کی سردارہ اقرار ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرتے چلیے، حضرت فاطمہ سے کتنی محبت ہے، نبی کونین کس طرح سے حضرت فاطمہ کو چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے اور جیسے حجرہ میں داخل ہوتے تھے فاطمہ بیٹھی رہتی تو اٹھ جایا کرتی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتی۔ نبی کونین اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لیا کرتی تھی۔ حضرت خاتون جنت اپنے باپ کے ہاتھ کو چومتے ہوئے پاؤں کا بوسہ لے لیتی تھی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ہاتھ چومنے پر نہ جانے کتنی بحثیں کی جا رہی ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کی پیشانی چوم رہی ہیں اور نبی کی بیٹی اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت کو بوسہ دے رہی ہیں۔ حضرت خاتون جنت نبی کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں۔ حضرت خاتون جنت نبی کی بیٹی بھی ہیں، نبی کی امتی بھی ہیں۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ، حضرت خاتون جنت رسول اللہ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اس لیے تعظیماً اور استقبالاً مومن اگر کسی مومن کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، ولی کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، باپ کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، ماں کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے، اپنے سے بڑے مومن کے لیے کھڑا ہو جائے تو درست ہے۔ حضرت خاتون جنت رسول اللہ کے استقبال کے لیے اپنے حجرے میں کھڑی ہو رہی ہے۔ جب رسول فاطمہ الزہرا کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آؤ حضرت عائشہ پھر فرماتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا جاتی تھی اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول پیشانی چوم لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، جب نبی اپنی بیٹی کو عزت دے رہے ہیں، کون ہے جو خاتون جنت کو کے احترام کو سمجھنے کی کوشش کرے اور نہ سمجھ پائے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں تو رسول کے بیٹی کی تعظیم کی جائے گی، رسول اللہ کی بیٹی سے جو نسلیں چلی ہیں ان کی تعظیم کی جائے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری فاطمہ جنت کی خوشبو ہے، میں اپنے فاطمہ سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ نبی کونین حضرت فاطمہ کو سونگھا کرتے تھے، اللہ کے رسول حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شہزادوں کو بھی سونگھا کرتے تھے اور اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بھی سونگھا کرتے تھے۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کا معنی ہی ہوتا ہے نجات دلانے والی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، نجات دلانے والی۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی تمام امتیوں کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، رب تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام ہی منتخب اس طرح سے فرمایا ہے، جب رسول اللہ نام رکھ رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی نجات دلانے والی ہے تو واقعی وہ نجات دلانے والی ہیں، یہ حق ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، خاتون جنت
حضرت فاطمہ زہرا کی شادی حضرت علی سے ہوئی ہے. کیسے اچھے انداز سے شادی ہوئی تھی اس عنوان پر میرا بیان آپ سن چکے ہیں. کیسٹوں میں بھی یہ بیان محفوظ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. چونکہ آج گھٹا بھی ہے, موسم ہی کی بات کریں اور جس سے ملی صحابہ مدینہ اس ساقی کوثر کی بات کریں. چونکہ یہ 9ویں رات محرم الحرام شریف کے مہینے کی چل رہی ہے, کربلا کے دلدوز واقعات ذہن و فکر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر خوش عقیدہ مسلمان وہ محسوس کرتا ہے کہ جب کربلا کی 10 تاریخ کے دن کو وہ سوچتا ہے, اپنے تصور و فکر میں ہو کر کے وہ غور و فکر کرتا ہے, تو ضرور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اس کی آنکھیں عشق اہل بیت میں وضو کرنے لگتی ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. یہ مرد مومن کی پہچان ہے, یہ مرد مومن کی نشانی ہے کہ خاتون جنت کی محبت میں آنسو گر جائیں. حضرت خاتون جنت کے دونوں شہزادوں کی محبت میں آنکھیں نم ہو جائیں, آنکھیں بھیگ جائیں, دل پسیج جائے, تو یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. خدا کی قسم جب حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح ہوا تھا تو جنت میں طوبہ ایک درخت ہے, اللہ کا حکم ہوا اے فرشتہ اس کو ہلا دے. وہ درخت کا ہلایا گیا تو اس کے پتے جھڑنے لگے, رب کا حکم ہوا یہ جتنے پتے جھڑے ہیں جو فاطمہ حسن و حسین علی سے محبت کرے گا جنت میں جانے کے لیے اسے یہ ٹکٹ دے دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وہ حضرت خاتون جنت ہیں, ان کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اور حضرت علی کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مما فی حب آل محمد فہو مومن فہو یدخل الجنہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو آل محبت کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کر کے مرے گا اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. آپ ذرا قربان جائیے, حضرت علی کی محبت, فاطمہ زہرا, حضرت امام حسن و حسین کی محبت اگر دل میں ہے تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر خاتمہ ہونے کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو میرے اہل بیت سے محبت ہوگی, جب تک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرما دے گا اس پر موت نہیں واقع ہوگی. رب تعالیٰ توبہ کی توفیق اسے دے گا, اور آل محمد سے محبت کرنے والا مرے گا تو دنیا سے توبہ کر کے مرے گا, ایمان کی حالت میں مرے گا. اس لیے اللہ کے حبیب کے گھر والوں سے, اہل بیت سے مرد مومن محبت کرتا ہے اور مومنین کو محبت ہوتی ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر جایا کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے. حضرت خاتون جنت نماز پڑھ رہی ہیں, نبی کی بیٹی حالت قیام میں ہے, نماز کے لیے کھڑی ہیں. آج عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, عورتوں کے تعلق سے ان کے شوہروں سے قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا. اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ کیا ہے, اس عنوان پر بھی کیسٹ چل رہی ہے, چاہیے کہ آپ اس کو لے کر کے سنیں اور سمجھیں. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی ہیں, رسول اللہ کی شہزادی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, ساری کائنات کے مالک و مختار کی شہزادی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں. آج ہم اور آپ کیسے ہیں جو نماز سے کوسوں دور رہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کر رہے ہیں, دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ امام حسن سے محبت کر رہے ہیں. آپ کی ماں حضرت خاتون جنت شہزادی رسول سے ہمیں محبت ہے, ان کے قدموں کے نیچے کی دھول مل جائے تو ہم سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لیں, ہم اپنی زبان پر رکھ لیں اور باعث نجات سمجھنے لگیں, یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے. مگر آپ ذرا سنو پیارے, اگر بغیر عشق کے دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے, اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی ہیں. امت کی عورتوں کو چاہیے کہ ان کا بھی سر سجدہ میں جائے, ان کی زبان پر بھی تسبیح آئے, ان کی زبان پر بھی قرآن کی آیت تلاوت ہاں. مسلمہ عورتوں کو چاہیے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خاتون جنت کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے عاقبت کو سنوار لیں, اپنی زندگی کو سنوار لیں,
اپنی اولادوں کو سنوار لیں. خاتون جنت کی نماز ذرا دیکھو. حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. نبی کی نگاہ اقدس اپنی بیٹی حضرت فاطمہ پر پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کا جسم کانپ رہا ہے, بدن پر لرزہ طاری ہے. حضرت فاطمہ نماز ادا کر کے جب سلام پھیرتی ہیں تو دیکھا کہ ابا حضور تشریف فرما ہیں. سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا, بیٹی تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ بیٹی تمہارے جسم پر لرزہ کیوں ہے؟ آنکھوں میں اشک بہ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت خاتون جنت کو شکوہ نہیں کرنا تھا. آقا فرماتے ہیں, بیٹی بتاؤ تو اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ فاطمہ تمہارا جسم کانپ کیوں رہا ہے؟ نبی کونین کے سامنے جسم اور آپ کا ہلنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے عرض کرتی ہیں, ابا حضور میں شکایت نہیں کر رہی ہوں, لیکن اب آپ نے جب سوال عرض کر دیا ہے تو مجھے عرض ہی کرنا ہے اپنا معاملہ. یا رسول اللہ, آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا, میں بھوکی ہوں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. علی تھوڑا سجاؤ لائے تھے, اس کا آٹا تیار کیا, روٹی بنایا, بچوں کو کھلا دیا, اور یا رسول اللہ آدھی روٹی بچی, دروازے پر فقیر نے سوال کر دیا, وہ اٹھا کر کے میں نے فقیر کو دے دیا ہے. یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, خود نہیں کھا رہی ہیں, مگر دروازے سے سائل نہ پھیرا جائے, اس لیے کہ یہ جانتی ہیں کہ میرے باپ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں, محبوب سوال کرنے والا تمہارے دروازہ سے محروم نہ واپس جانا جائے. جب اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سوال کرنے والے کا سوال رد نہ کرو, تو پتا چلا کہ امتی کو رسول اللہ کی ہی چوکھٹ سوال کرنے کے لیے ہے. امتی رسول ہی سے مانگے, امتی اپنے آقا سے سوال کرے. عطا تو رب فرماتا ہے, مگر اپنے محبوب کی چوکھٹ سے عطا فرما رہا ہے. رب کا فرمان ہے, مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول اللہ جو تمہیں دے وہ لے لو, اور رسول اللہ جن چیزوں سے منع فرمائے رک جاؤ. آؤ ذرا دیکھو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی نے جب اپنے آقا سے عرض کیا تو نبی کونین کی مقدس نبوت والی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. میرے آقا کی نگاہیں نبوت ڈبڈبا گئی. دونوں عالم کے مالک و مختار جو سب کو کھلانے پلانے والے ہیں, جن کے تعلق سے حدیث پاک ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ یؤتی وانا قاسم, اللہ عطا فرماتا ہے اور بانٹنے والا میں ہوں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود, کرو درود. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں. آقا دعا مانگتے ہیں, یا الہی میری فاطمہ کو اب بھوک نہ ستائے. نبی کی دعا قبول ہو جاتی ہے, اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اسی تاریخ سے کبھی بھی بھوک کے شکوے میں نہیں آتی ہیں, اور نہ ان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں جس کے بھوک کی دعا نبی کونین مانگ رہے ہیں. اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. میرے آقا مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں, ابتدائی اسلام کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان لا کر کے لوگ رسول تسلیم کر رہے ہیں, لیکن مدینہ میں یہودی بھی بڑے تھے اور بڑے دبنگ یہودی تھے. ایک مرتبہ یہودیوں کے وہاں ایک شادی کی تقریب رکھی گئی. یہودن عورتیں آئیں اللہ کے رسول کے گھر اور عرض کرتی ہیں, اے مسلمانوں کے رسول, ہمارے گھر پر شادی ہے, میں دعوت دینے آئی ہوں, کیا آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو اجازت دے دیں گے کہ میرے گھر پر وہ شادی میں شرکت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والی عورتیں کے دل کے بھید کو جان لیا. یہ کس مقصد سے فاطمہ کو دعوت دینے آئی ہیں؟ عورتوں نے میٹنگ کی تھی کہ چلو مسلمانوں کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی دعوت دی جائے. وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں لیکن ان کی بیٹی کے لباس پر پیوند لگے رہتے ہیں. وہ مسلمانوں کے رسول ہیں لیکن ان کی بیٹی کا لباس بوسیدہ ہوتا ہے, پھٹا پرانا ہوتا ہے. شاہانہ کر و فر کے ساتھ ان
हमको मैसर नहीं है कि लिबास पहनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी के लिबास पर फटे पुराने पेवंद हैं, जिसके बाप का हाल ये है कि वो मुख्तार कायनात हैं। इरशाद फरमाते हैं, या आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलाएं। जिस रसूल के कदमों में सोने का पहाड़ हो, तालीम में उम्मत के लिए रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को क्या तालीम दिया है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत अली ने फातिमा को भेजा था, ए फातिमा तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में चली जाओ, जंग से फारिग होकर के सहाबा आए हैं, उस जंग से गनीमत का माल मिला है, उसमें लौंडियां भी आई हैं, कनीजें आई हैं, वो आज बांटी जाएंगी, तकसीम की जाएंगी। फातिमा तुम भी जाओ अपना हाथ पटाने के लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में, कोई लौंडी ले आओ। हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा भी गई, एक किनारे अपने अब्बा हुजूर के बगल बैठ गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम करना शुरू कर दिया। जब बांट चुके, इरशाद फरमाते हैं, बेटी कैसे आई हो। हजरत खातून जन्नत तभी जबान में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मुझको अली ने भेजा है। आपने आपको हजरत अली की तरफ निस्बत किया, या रसूल अल्लाह मुझको अली ने भेजा है कि अपने हाथ को काम में बटाने के लिए जाओ, कोई लौंडी रसूलुल्लाह की बारगाह से मांग लाओ। तब तक मेरे आका की निगाहें मुकद्दस छलक गई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी मदीना तैयबा के वो यतीम बच्चे जिनके बापों ने इस्लाम के खातिर कुर्बानियां पेश की हैं, उनका हक सबसे ज्यादा इस माल गनीमत पर है। उन बेवाओं का हक सबसे ज्यादा है जिनके शौहरों ने खाको खून में लौट करके इस्लाम के फरोग के लिए एक जोश और जज्बा पेश किया है। हे मेरी फातिमा, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूं, जाओ 100 मर्तबा ये तीनों अमल तुम कर लिया करना। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी जाओ तुम ये 100 मर्तबा पढ़ लिया करना, ये तीनों दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। रसूलुल्लाह अपनी बेटी को अपनी बारगाह से रुखसत कर रहे हैं तो अमल का पैगाम दे करके रुखसत कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, या फातिमा ए मली, ए मली, ए फातिमा अमल करो, अमल करो, अमल करो, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगी में हैं, यही मर्दों की शमशीरें। वो हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा हैं। हजरत फातिमा जहरा के ताल्लुक से यहूदन औरतों ने सोचा था कि जब रसूलुल्लाह की बेटी हमारे वहां शादी में आएंगी तो हमको तमस्खुर करने का मौका मिल जाएगा, मजाक करने का मौका मिल जाएगा, और हम देख करके फातिमा को हंसेंगी कि ये अल्लाह के रसूल मुसलमानों के पैगंबर की बेटी हैं, ये देखो किस तरह फटे पुराने लिबास में आई हैं, तो नबी की बेटी को तकलीफ होगी। जाकर अपने ये बाप से भी कहेंगी। ये प्लान बनाया था उन यहूदन औरतों ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांप लिया, मेरे आका ने उनके दिलों के राज को जान लिया, मंजूर फरमा लिया। ठीक है, तुम्हारी शादी की तकरीब में मेरी बेटी फातिमा जाएंगी। हजरत खातून जन्नत जब सुनती हैं तो लरज जाती हैं, कांपने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि अब्बा हुजूर ने तो मंजूर फरमा लिया है, लेकिन ये यहूदन औरतें जेवरात पहनती हैं, ये अच्छे अच्छे लिबास पहनती हैं, और शादी के दिन तो और अच्छे अच्छे लिबास ये पहनेंगी। इनका जिस्म पूरे जेवरों से मुरस्सा होगा, सजा सजाया होगा। मैं इनके दरमियान जाऊं, मुझे बड़ी सुबकी होगी। मेरे अब्बा हुजूर की इज्जत की हतक का मामला होगा। ये कहेंगी कि रसूलुल्लाह की बेटी हैं, ये मुसलमानों के पैगंबर की बेटी हैं, आई हैं। हजरत खातून जन्नत ये सब कुछ सोच रही हैं। शादी की तकरीब का दिन आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। रब को यह मंजूर नहीं है कि मेरी महबूब की बेटी की आंखें छलक आएं और गैरत जोश में आ जाए। रब ताला का की गैरत जोश में आ गई। रब ताला ने फरमाया, जिब्रील जल्दी करो, जन्नत से जोड़ा ले लो, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में दे दो, ये फातिमा के लिए जोड़ा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जन्नती जोड़ा लेकर के नबी कौनैन की बारगाह में आ गए हैं। अपने रसूल का इख्तियार भी मुलाहजा फरमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का लिबास जन्नत से आ रहा है। जिस रसूल की बेटी का लिबास जन्नत से आए, उस रसूल की बेटी पर हमला करना, उनके इज्जत व वक़ार पर ठेस पहुंचानी, अपने आप को दुनिया और आखिरत में हिलाक कर लेना है। ये नबी कौनैन की शहजादी है, खुदा की कसम। ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा जहरा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से जन्नती जोड़ा लेने के बाद इरशाद फरमाया, फातिमा इधर आ जाओ, ये जोड़ा बेटी ले लो। जिब्रील जन्नत से अल्लाह के हुक्म से लेकर के आए, ही से पहन लो और पहन करके जाओ, तुम शादी की
تقریب میں حضرت خاتون جنت نے زیب تن کر لیا، پہن لیا، اور پہن کر کے جب یہودن عورتوں کے سامنے گئی ان کے گھر شادی کی تقریب میں، تو عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے لباس پہن کر کے۔ ہاں اے فاطمہ یہ بتا دو یہ تمہارا لباس کس بازار سے آیا ہے؟ مدینہ میں تو بازار میں ایسا لباس کہیں پر نہیں ہے، کسی کپڑے کے دکان پر کسی کپڑا بیچنے والے کے ہاں ایسا نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ خاتون جنت فرماتی ہیں جنت سے آیا ہے۔ کون لایا؟ حضرت جبریل لائے۔ کس کے پاس لائے؟ میرے ابا کے پاس لائے۔ آپ کے ابا کو جبریل نے دیا؟ ہاں۔ جبریل کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے، اتنا سننا تھا۔ وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں۔ اے فاطمہ وہ نبی برحق ہیں، میں کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ فَقُلْنَا نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو ان ساری عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخلہ لے لیا۔ جب ان عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کے شوہروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ نبی کی شہزادی ہیں، جنتی لباس پہن لے تو اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پڑھ رہا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اسلامی لباس پہن کر کے اپنے بھائی کو اسلامی ذہن و فکر نہیں عطا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو اسلام کیسے کیسے پھیلا ہے۔ رسول اللہ کی شہزادی لباس پہنے تو اسلام پھیل رہا ہے، نماز پڑھے تو اسلام پھیل رہا ہے، کھانا تناول فرمائے تو اسلام پھیل رہا ہے، فقیر کو عطا فرمائے تو اسلام پھیل رہا ہے، راستہ چلے تو اسلام پھیل رہا ہے، شوہر کی خدمت میں رہے تو اسلام پھیل رہا ہے، اپنے باپ کے گھر آئے تو اسلام پھیل رہا ہے، اپنے باپ کے گھر سے جائیں تو اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، یہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے۔ آؤ ذرا ملاحظہ کرو، حضرت فاطمہ کو کہاں کہاں دیکھو گے، بہت عظیم شان ہے حضرت فاطمہ کی، بڑا عظیم وقار ہے حضرت فاطمہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ اکبر، حضرت سعد بن وقاص وہ ہیں جنہی کا لڑکا عمر ابن سعد ہے جس نے کربلا میں امام حسین پر تیر چلایا تھا۔ سب سے پہلے صحابہ میں حضرت سعد بن وقاص ہی نے اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا تھا میرے قرابت دار علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ اور سارے یزیدی جانتے بھی تھے، ان یزیدیوں کے سامنے قرآن کی یہ آیت بھی تھی۔ پھر میں آپ کے ذہن و فکر سے سوال کروں گا، کربلا میں لڑائی کیسے تھی؟ کربلا میں جنگ کس کی تھی؟ ملک لینے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ وہ تو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، اور قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا، سب عربی تھے، اور اس آیت کو بھی وہ جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آیت تطہیر انہی لوگوں کے لیے ہے، آیت مودت انہی لوگوں کے لیے ہے، آیت مباہلہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر کربلا کے میدان میں جنگ کیسے ہوئی، انشاءاللہ اس پر تو بیان آپ کل سنیں گے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والی، بطول کا معنی ہوتا ہے حیض و نفاس کی آلودگی سے پاک، زہرا کا معنی ہوتا ہے خوشبودار کلی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زہرا ہے، تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کے حسین و حسن پھول، سرتا بقدم ہے تانے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حضرت امام حسن کی ماں ہیں، حضرت امام حسین کی ماں ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لینا نیکیوں میں اضافہ ہو جانا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رسول اللہ کو کسی نے ریشمی چادر دے دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس ریشمی چادر کو حضرت علی کو دے دیا، حضرت علی اس ریشمی چادر کو لے کر چلے گئے اور دوسرے روز ریشمی چادر اوڑھ کر کے نبی کونین کی بارگاہ میں آئے۔ جیسے سرکار کی نگاہ مقدس پڑی، میرے آقا نے جیسے دیکھا تب تک سرکار کا چہرہ نور متغیر ہو گیا، خفگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جیسے حضرت علی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر خفگی کے آثار ظاہر ہیں، فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا کروں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں لے جاؤ، اس چادر کے ٹکڑے کر ڈال اور فاطمہ نام کی جتنی عورتیں ہیں سب کو بانٹ دے۔ اللہ اکبر، وہ محبت ہے حضرت فاطمہ کے نام سے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، نبی کی بیٹی کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں فاطمہ کو دیکھنا ہے اے لوگوں تو اس دور پر دیکھو، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور آب تطہیر میں جس کے پودے جمے، آب تطہیر میں جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کے رات پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، وہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی ماں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرما دو خدمت دین پر مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں کی محبت، اس لیے حضرت علی سے محبت کرو، حضرت فاطمہ سے محبت کرو، حضرت امام حسن و حسین سے محبت کرو، انہی دونوں کی گود کے کھلے ہوئے امام علی مقام ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت میں ملاحظہ فرماؤ، حضرت خاتون جنت ہی کی گود میں تو آئے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے ہجرت کا تیسرا سال ہے، 15 رمضان مبارک کی مقدس تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تب تک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو رب سلام پیش فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت جبریل ایک منقش کپڑا جس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا اس کو تو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول اس منقش کپڑا کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر بڑی خوبصورت تصویر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تصویر میری ہی اپنی بچپن کی ہے۔ میرے آقا اس تصویر کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، اس صورت کو دیکھ کر کے لبہائے ناز پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کپڑے پر جس تصویر کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی گود میں آ چکے ہیں، بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ میرے آقا کو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس کپڑے پر اس تصویر کے نیچے حضرت امام حسن کا نام بھی لکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ جانے کے بعد آپ نے حضرت امام حسن کو منگوایا۔ حضرت جبریل نے یہ بھی فرمایا تھا یا رسول اللہ ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھیے۔ ان کے بیٹوں کا نام تھا شبر و شبیر۔
कबीर। शब्बर का हसन माना हसन होता है अरबी जबान में। चुनांच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत की गोद से अपने शहजादे को लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन का चेहरा देख रहे हैं। नाना की गोद में हजरत इमाम हसन भी मुस्कुराते हुए अपने नाना का चेहरा देख रहे हैं। कैसा प्यार किया होगा अल्लाह के रसूल ने, किस तरह से अपने सीने अख्तस से लगाया होगा अल्लाह के रसूल ने। नबूवत वाले हाथों में अपने नवासे को जब नबी कौनैन ने लिया होगा तो क्या कुछ नहीं दे दिया होगा। खुदा की कसम, जिस चीज को निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाए उसकी मिसाल कुछ नहीं है। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाए उसके मिसाल क्या पेश करोगे, उसकी नजीर कैसे पेश की जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जो औरतें आ गई तो रब ताला इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नल नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की औरतों तुम्हारी तरह कोई औरत नहीं है, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। नबी कौनैन से ये निस्बत हो जाती है। दुनिया की कोई औरत उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन में से किसी औरत की नजीर में नहीं लग सकती है, मिसाल में नहीं आ सकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रसूल से किस तरह से निस्बत में है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इमाम हसन अपने नाना की गोद में किस तरह निस्बत से हैं, जरा मुलाहजा तो फरमाइए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन का चेहरा चूम रहे हैं, और चेहरा चूमने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआफ शरीफ हजरत इमाम हसन के मुंह में डाल दिया, और डालने के बाद अपनी उंगली आपके मुंह में डाल देते हैं। हजरत इमाम हसन चूसने लगे। जरा कुर्बान तो जाओ, सबसे पहला खुराक जो हजरत इमाम हसन के मुंह में जा रहा है वो नबी का लुआफ शरीफ है। मेरे आका में आटा में मेरे आका ने अपना लुआफ डाल दिया था तो सारे लोग खा करके आसूदा हो गए थे, आटा नहीं कम हुआ था। रसूलुल्लाह ने इमाम हसन के दहने पाक में अपना लुआफ डाला है। मेरे आका ने अपने लबहाए पाक को अपने नवासे के लबों पर रख दिया, बोसा ले रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को चूम रहे हैं और इमाम हसन को सूंघ रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, इनका नाम हसन है। आका तशरीफ ले आए, खातून जन्नत की गोद में दे दिया। 7वें दिन का जब दिन आया तो सरकार ने अकीका किया, और अकीका करने के बाद आपके बालों को उतरवा करके बालों के वजन के बराबर चांदी को खैरात कर दिया। अकीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का किया। अकीका करना सुन्नत है, और बालों को बच्चे के सर से उतरवा करके उसके बराबर चांदी खैरात करना यह सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे हजरत इमाम हसन को देखने के लिए। अगर कभी कभी हजरत इमाम हसन कुछ रोने लगते थे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए फातिमा मेरे बेटे हसन को रुलाओ नहीं। हजरत खातून जन्नत हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में उठा लेती थी और अर्ज किया करती थी, अब्बा बच्चों की आदत हुआ करती है, बच्चे ऐसे ही रो दिया करते हैं। इरशाद फरमाते, नहीं बेटी, इन बच्चों के रोने से मुझे तकलीफ होती है। ए फातिमा तुम्हारा बच्चा हसन रोएगा तो मुझे तकलीफ होगी। बाबे हसन के रोने से नबी को तकलीफ हुई। आप जरा ईमान की रोशनी में आकर के गौर व फिक्र कीजिए और संजीदगी के माहौल में